یہ اور بات ہے کہ کمائے دولت اللہ اسے دے، وہ اس کا اظہار کرے، لیکن دوسروں کی دولت دیکھ کر جلنا ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ وہ اللہ سے رب کا فضل مانگے، جو اللہ نے اس کی قسمت میں دیا ہے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے گا اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، اور جسے ذلیل کرنا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ آج نوجوانوں معیار کے میں تم سے مخاطب ہوں، آج آپ کی جماعت ماشاءاللہ بہت دنوں سے ہے، آپ کی خوبصورت مسجد ہے، غوث بھائی آپ کے صدر بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی زندگی یہ ہے کہ اس سے پہلے دین کا سارا کام انہی مسجدوں سے ہوتا تھا، یہیں سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھائی اور سمجھائی جاتی تھی۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو اور اپنے نیک عمل کو اللہ کی رضا کی خاطر ہی کرنا، دین کا کام یہاں سے ہونا چاہیے، اور اپنے معاملات کو صلاح سے مشورے سے بات چیت کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ خدا کے لیے مسجد کو ہمیشہ اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کی جگہ بناؤ، اس سے دین کا کام ہو۔ یاد رکھو اگر ایک قدم دین کے لیے اور مسلک کے لیے شریعت کے لیے آپ کا صدر آگے بڑھتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا سپورٹ کریں۔ اگر ممبر جماعت کے افراد شریعت اور دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو صدر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا سپورٹ کریں۔ جیسے جماعت کی کوئی بات آتی ہے، اگر کوئی آدمی آپ سے مینگلور کا کہے کہ آپ کے ہاں ایسا معاملہ ہے تو آپ کہتے ہو کیا کریں، جماعت کا مسئلہ ہے، ہم اس میں نہیں بولتے۔ میاں جب ہماری دنیا کی بات آتی ہے تو ہم جماعت کی بات کہہ دیتے ہیں۔ بتاؤ کیا جماعت شریعت سے بڑھ کر کے ہے؟ شریعت پہلے ہے، دین پہلے ہے، اللہ اس کے رسول پہلے ہیں۔ اس لیے جب آپ کے صدر غوث محمد بھائی آگے بڑھے دین کا کام کرنے کے لیے تو آپ کو اس کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ آپ کی کوئی تعریف کرے نہ کرے، آپ کو کوئی نام دے یا نہ دے، آپ مشہور ہو کہ نہ ہو، اس لیے کہ جب دین کا کام کرو گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تم اللہ اس کے رسول کے لیے کام کر کے تو دیکھو، خلوص کے ساتھ اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اہل حق کے ہر دور میں مخالف رہے مگر کبھی کسی نے اہل حق کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ بدنام نہ کر سکے۔ اہل حق کو لوگوں نے خاموش کرنے کی کوشش کی مگر وہ خاموش نہ کر سکے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک بزرگ ہے دلی میں جن کا نام ہے حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون ہے بختیار کاکی؟ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی سرکار سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ اجمیری کے یہ مرید اور خلیفہ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ مرید اور خلیفہ ہیں۔ ان کو کاکی کہتے ہیں۔ کاکی مطلب، کاکی فارسی لفظ ہے ڈبل روٹی کے۔ ان کی شان جو تھی کہ اگر آپ کوئی مانگے کہ بھائی حضرت کچھ دے دیجئے کھانے کے لیے نہیں ہے تو ان کی شان یہ تھی کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈبل روٹی نکل آتی، سامنے والے کو دے دیتے، اس کا پیٹ بھر جاتا۔ اپنے جوشندار کے دریچے میں ہاتھ ڈالتے ڈبل روٹی نکل آتی، وہ بھی بہترین گھی اور بہترین آٹے کی بنی ہوئی، غریب کھاتا خوش ہو جاتا۔ مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈالتے آپ کے ہاں کاک مل جاتا، اس سے کھانا کھاتے تھے۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بادشاہ جو دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا، وہ بادشاہ بڑا پرہیزگار، بڑا نیک۔ ہم ہسٹری میں رضیہ سلطانہ کو تو پڑھتے ہیں مگر کاش اسلامک ہسٹری سے شمس الدین التمش کو پڑھ لیتے جو رضیہ سلطانہ کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت شمس الدین التمش جو دلی کا بادشاہ ہے قطب الدین بختیار کاکی کا مرید اور خلیفہ ہے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا، سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے بغل میں بٹھاتا تھا۔ کہاں بٹھاتا تھا؟ اپنے بغل میں۔ مگر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ ایک مولوی بادشاہ کے تخت کے بغل میں بیٹھتا ہے، ایک مولوی ایک فقیر یہ بادشاہ کے بغل میں بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا نہیں گیا، ان لوگوں نے سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کو بے عزت کرنے کے لیے ایک دھندے والی عورت کو سونے چاندی دیے کہ تم جب شمس الدین التمش کا دربار لگے، لوگ آئے اپنی فریادیں لے کر، کوئی مجبور ہے شادی کے لیے خرچ چاہیے، گھر چاہیے، اپنی مصیبتیں لے کر کے جب شمس الدین التمش کو سنائیں
تم اس مجمع میں آ جانا اور سب کے بیچ میں قطب الدین پر تم الزام لگا دینا کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، اب یہ مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ کی مجلس لگی ہے، شمس الدین التمش تخت پہ بیٹھا ہے، بغل میں پیر بھی بیٹھے ہیں سیدنا قطب الدین بختیار کاکی۔ اتنے میں وہ عورت اندر داخل ہوئی اور رونے لگی، اپنے کپڑے پھاڑنے لگی، بال نوچنے لگی۔ شمس الدین نے پوچھا عورت معاملہ تیرا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں انصاف کے لیے آئی ہوں۔ شمس الدین نے کہا پوچھ تو انصاف تجھے ملے گا۔ بادشاہ نے جب پوچھا، عورت کہتی ہے نا تو انصاف نہیں دے سکتا، میں تو تیری مجلس میں انصاف لینے آئی تھی، مگر تیرے مجلس کا رنگ دیکھ کر لگتا ہے کہ تو انصاف نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا پوچھ تیرا انصاف ہوگا۔ شمس الدین کے ہاں فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگرچہ وہ تیرا کتنا قریبی ہو، اگرچہ وہ تو اس کی بڑی عزت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یقیناً شریعت کا حکم سب کے لیے ہے۔ فوراً اس عورت نے کہا اے بادشاہ مجھے معلوم ہے تو انصاف نہیں کر سکتا، مگر جب پوچھ رہا ہے تو بتاتا ہوں، میرے ساتھ بدکاری کرنے والا کوئی اور نہیں، تیرے بغل میں تخت پر بیٹھا وہ قطب الدین بختیار کاکی ہے جس نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ اب میرے پیٹ میں بچہ ہے مگر یہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سر جھکا لیا۔ پورے مجمع میں ایک عورت نے کھل کر حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی پر بدکاری کا الزام لگایا۔ آپ رونے لگے، سر جھکایا، اپنی توجہ اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی طرف لگائی۔ ابھی 2-4 منٹ بھی نہ گزرے تھے، اجمیر سے سرکار خواجہ غریب نواز اچانک شمس الدین کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونا تھا، سب کی حالتیں خراب، اور جوش میں خواجہ معین الدین نے فرمایا اے بختیار کاکی بتا تم نے اچانک مجھے کیوں یاد کیا، بتا کیا مصیبت ہے تیرے اوپر؟ کہنے لگے حضور میرے اوپر بھرے مجمع میں بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ خواجہ پلٹے، عورت نے جیسے دیکھا اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، فوراً ہاتھ جوڑ کر وہ گر جاتی ہے، کہتی ہے بادشاہ معاف کر دینا، تیرے فلاں فلاں وزیروں نے، تیرے فلاں فلاں عہدیداروں نے مجھے سونے چاندی دے کر اس قطب الدین پر الزام لگانے کا بہانہ تلاشا تھا، میں نے ان کی کوشش پر یہ کام کیا ہے۔ یہ قطب الدین بڑا پاک ہے، بڑا نیک ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا ایک طرف ہو جائے، اے مسلمانوں تمہیں کمزوروں ذلیل کرنے کی، تو اللہ عزت والا ہے، اپنے بندوں کو اگر وہ سچے ہیں تو خدا کی قسم آسمان سے فرشتے اتریں گے تمہاری عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے۔ کوئی بھی چاہے اگر مسلمانوں کو کسی مومن کو بے عزت و بدنام کرنا تو ہرگز وہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ کرتی ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن یاد غوث اعظم زندہ باد۔ اس لیے ہر آدمی کو دین کا کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بہت سارے مسائل، میں ایک مثال دے دوں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں مائک سے نماز نہیں ہوتی، ہم نہیں مانتے، اور یہ نہیں کہ ہماری ضد ہے، لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہنگامہ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اگر مائک نہیں لگائے تو نماز ہوگی نہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ہر مقتدی کو قرأت سننا ضروری ہے؟ بھئی وہ مائک نہیں، یہ مائک لگا دو، بہرا آدمی سنے گا۔ اگر مقتدی کو امام کی قرأت سننا ضروری ہے تو جو بہرا ہے بیچارہ اس کی کبھی نماز ہی نہ ہو۔ اگر امام کو دیکھنا ضروری ہے تو جو اندھا ہے اس کی کبھی نماز نہ ہو۔ آج ہماری مسجدوں میں جتنے نمازی ہوتے ہیں، کیا اس سے پہلے مسجدوں میں نمازی نہیں ہوتے تھے؟ اتنی ضد مائک لگانے کی کیوں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کے امام، آپ کی مسجدوں کے امام ایسی باتیں آپ کو بتائیں جس سے آپ کے نمازوں کی حفاظت ہو، آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو، تو آپ اللہ اور اس کی رضا کے لیے آپ اس کا سپورٹ کریں، آپ اس کے لیے آگے بڑھیں۔ دین کے معاملات میں یہ سوچنا ہے کہ نماز بغیر مائک کے، میں مسئلہ ایک مثال دے کر ایگزامپل دے رہا ہوں، نماز بغیر مائک کے ہو جاتی ہے، کسی کا جھگڑا نہیں،
بغیر مائک کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے؟ اگر ایک کوشچن کرو کہ اگر مائک نہ لگایا جائے نماز میں تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی کہے گا نہیں ہوتی، اور اگر کہہ دو مائک لگائے تو ہوتی ہے کہ نہیں، تو مجھ سے پوچھو گے میں کہوں گا نہیں ہوتی ہے۔ مولانا ابو سفیان صاحب سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہو جاتی ہے، حافظ سعید صاحب سے پوچھیں گے وہ نہیں کہیں گے نہیں ہوتی ہے، مولانا صاحب سے ماں عبدالرازق سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہو جاتی ہے۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی ہے۔ تو مائک لگایا تو جھگڑا ہو گیا، اس لیے وہ کام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کام مت کرو ہی مت نہ۔ اب آدمی کنفیوز، مائک نہیں لگایا تو کوئی کنفیوژن نہیں، نماز تو ہوتی ہے۔ مائک سے نماز اگر مائک نہیں لگائے تو نماز ہوتی کہ نہیں، مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں ہو جائے گی، مولانا عبدالرازق صاحب نے کہا ہو جائے گی، حافظ سعید صاحب نے کہا ہو جائے گی، مولانا نذیر الدین صاحب نے کہا ہو جائے گی، مولانا ابو سفیان نے کہا ہو جائے گی، ہم نے کہا مائک لگایا تو اب دو مولانا کہہ رہے ہیں ہو جائے گی، دو مولانا کہتے ہیں نہیں ہو جائے گی۔ بھئی آپ بزنس کر رہے ہو، بزنس نہیں کر رہے ہو نا، اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ اب ڈاؤٹ ہو گیا کب مائک لگانے میں اللہ کی عبادت کو ڈاؤٹ میں مدد آتا۔ مسجدوں کو ڈاؤٹ کے منزل میں لاؤ مت، شریعت کے حکام کے مطابق اپنا عمل کرو، اور اللہ کی عزت کی قسم اگر اپنی مسجدوں کو، ہم اپنی جماعتوں کو شریعت کے مسائل پر دین کے حکم کے مطابق لے کر کے چلیں، اور یہ فکر ہو کہ اللہ راضی ہو، قبر ہماری بہتر ہو، حشر ہماری بہتر ہو، دنیا آپ کی عزت نہ کرے، اللہ عزت والا ہے، ایک دن تمہیں وہ عزت ملے گی جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو قیامت کی منزل ہے۔ آپ سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی کو جانتے ہیں، ان کی کرامتیں سناؤں تو وقت کافی نہیں ہوگا، ایک کرامت بتا دوں آپ کو۔ سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، ایک آدمی تھا جو سرکار غوث پاک کو نہیں مانتا تھا، کرامتوں کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے غوث پاک پر بھروسہ نہیں تھا، میں ان کی کرامتوں کا انکار کرتا تھا، لیکن وہ گزرا تو سرکار غوث پاک کی مسجد قریب میں، اس کو پریشر آیا تھا پیشاب اور پیخانے کا، اس نے کہا پہلے نماز پڑھ لوں پھر بعد میں کر لوں گا۔ اب میں جب مسجد میں گیا بالکل ممبر کے سامنے بیٹھ گیا، سرکار غوث پاک ممبر پہ آئے، اب مسجد میں اتنی پبلک بڑھتی گئی۔ سرکار غوث پاک جب خطبہ دیتے تھے نا تو 5-5 ایکڑ 70 ہزار لوگ ہوتے تھے ان کی مسجد میں، 70 ہزار ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں ممبر کے پاس پبلک اتنی زیادہ، ادھر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، حالت خراب، نکلوں تو کیسے نکلوں؟ سرکار غوث پاک سامنے ہیں، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ غوث پاک نے اپنے کرتے کی آستین میرے سر پر رکھ دی، سبحان اللہ، میرے سر پر رکھ دی، میں نکلوں کیسے، جاؤں کیسے؟ سرکار غوث پاک نے اپنے کرتے کی آستین ممبر کے پاس سے میرے سر پہ رکھی، میں کیا دیکھتا ہوں اچانک کہیں دور دراز ایسی جگہ پر ہوں جہاں دور دور تک کوئی آدمی نہیں ہے، کھلا میدان اور بغل میں پانی بہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے اپنی ضرورت پوری کی، پانی استعمال کیا، وضو کیا، سرکار غوث پاک نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو پھر ممبر کے سامنے مسجد میں بیٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں نے پانی سے وضو کیا تھا تو میرے ہاتھ بھیگے تھے، سبحان اللہ، میرے ہاتھ اس وقت بھیگے تھے۔ میں اس وقت غوث پاک کی کرامت کا قائل ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد میں اپنے جیب کو ٹٹول رہا ہوں تو میرا وہ گچھا نہیں مل رہا ہے جس میں نے گھر کی چابی رکھی، گھر کی چابی والا گچھا نہیں مل رہا ہے، وہ بٹوا نظر نہیں آ رہا، میں بہت پریشان، گھر گیا، آدمی کو بلا کر تالا توڑوایا، اپنے گھر میں رہا۔ ایک دن خراسان کی طرف کسی تجارت کی غرض سے بزنس کے لیے میں نکلا، جو میرے یہاں سے 2-3 مہینے کی دوری کا مسافت تھی، میں گیا، اچانک میں اسی میدان میں اترا جس میدان میں نماز کے وقت جو خطبے میں غوث پاک نے میرے سر پہ آستین رکھا تھا تو یہاں پہنچا تھا، مجھے وہی میدان نظر آیا، میں آگے بڑھا، ہمارے سارے لوگ وہاں ٹھہرے، میں اور آگے بڑھا اس جگہ کی تلاش میں جہاں میں نے وضو کیا تھا،
کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تو وہی میدان ہے جہاں میں بہت پہلے آیا ہوا تھا. میں نے میدان میں تلاشنا شروع کیا تو میری چابی وہیں پر گری پڑی تھی. میں اسے اٹھا لیا. اس کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, معافی مانگی اور میں نے کہا حضور اپنی ارادت میں مجھے داخل کر لے. آپ نے اب اسے مرید کیا, اس کے توبہ کو قبول کیا اور اس کے بعد فرمایا خبردار جب تک میں زندہ ہوں اس واقعے کو کسی کو بتانا نہیں. اس واقعے کو کبھی آپ کے یہاں موٹے موٹے تگڑے تگڑے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں, 50,000 کی تعویذ دیتے ہیں, سمجھے کہ نہیں, اور ان کے 4 چیلے ہوتے ہیں جو کرامتیں بیان کرتے ہیں. یہ پھونک دیا تو یہ ہو گیا, فلاں کے گھر میں ذکر مارا تو یہ ہو گیا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری اس کرامت کا ذکر جب تک میں زندہ نہ رہوں, جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا. اب لوگ چمچے لے کر گھومتے ہیں کرامت بیان کرنے کے لیے. ایک آدمی کے یہاں گئے, تعویذ بنایا, 50,000 لیا, 2 چمچوں کو 5,000 بانٹا. اب یہ چمچے پورے گاؤں میں ان کی کرامت بیان کرتے ہیں. جی بے شک. اور یہ پبلک سمجھاتے رہو نہیں مانتی, جب لوٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں تب کہتے ہیں حضرات ہم کو معلوم نہیں تھا, وہ بڑا غلط آدمی. جی جی. جب لوٹ کے لے کر چلے جاتے ہیں تب کہتے ہیں بھائی مولانا سعید صاحب کو آپ 10 سال سے جانتے ہیں, مجھے 15 سال سے دیکھ رہے ہیں. مولانا ابو سفیان کو 55 سال سے دیکھ رہے ہیں. کبھی سنا ہے کسی کا 50,000 لوٹا ہو انہوں نے؟ کبھی سنا ہے انہوں نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہو؟ ہم لوگ مرکز اہل سنت بریلی شریف کا پیغام پہنچاتے ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچاتے ہیں, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے قسمت میں اللہ نے جو روزی لکھی ہے نہ کوئی اسے چھین سکتا ہے, نہ اس سے ایک ذرہ کوئی زیادہ دے سکتا. بے شک بے شک. میرے دوستو, قیامت کے حالات سے ڈرو. سرکار غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کا جو ابتدائی دور تھا, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ اپنے گاؤں میں مکتب میں پڑھتے تھے. اے معیار کے نوجوانوں, برا مت ماننا, کبھی کچھ باتیں سمجھانے کے لیے ٹیڑھی باتیں بھی کرنی پڑتی. اگر میں ابھی تم میں سے کسی کو قرآن کھول کر دوں کہ ذرا یہ قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے سناؤ, بتاؤ آپ پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے آپ؟ اب ڈاکٹر محمد فاضل صاحب کے پاس گئے, حضرت بڑی پریشانی ہے, کچھ وظیفہ بتا دیجئے. انہوں نے کہا سورہ انعام اتنی بار پڑھنا ہے, سورہ قصص کی آیت پڑھنی, یہ پڑھنی, وہ پڑھنی ہے. پڑھنا آتا ہی نہیں, پڑھنا آتا ہی نہیں. اپنے حال پہ رحم کرو. اگر ہم کو نہیں آتا تو کم سے کم ان بچوں کو تو آنا چاہیے. اگر ہم نہ سیکھ سکے, ہم کا ٹائم نہ ملا تو آج ابھی اٹھ جاؤ, ابھی سے تیاری کر لو, ان بچوں کو سکھاؤ تاکہ کل آپ کی قرآن خوانی, آپ کے لیے سارے ثواب, آپ کے لیے دعا, گھروں میں قرآن کے بچے پڑھیں. بچوں کو جیسا ماحول آپ دو گے یہ بچے اسی ماحول میں چلیں گے. سرکار غوث پاک کا نام لینا بڑا آسان ہے, مگر ان کی تعلیم پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. آدمی تعلیم پر عمل کر کے کامیاب ہوتا ہے, نام لے کر کے کامیاب نہیں ہوتا. تعلیم پہ عمل کرنا ہوگا. سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی اپنے گاؤں, ایک قریہ ہے جیلان, وہاں مکتب میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد آتے ہیں. باپ نہیں, دیکھیے ان کا ڈر اور خوف کیا ہے, وہ کس قدر ڈرتے ہیں. ان کے والد ابو موسیٰ صالح زنگی دوست ہیں. ایک سیب کھا لیا مالک سے بغیر پوچھے ہوئے, سیب اللہ معاف کر دے, اس کے لیے مالک کو تلاش کیا. باغ کا مالک ملا, اس کے یہاں 12 سال نوکری کی تاکہ دنیا کی یہ نوکری, یہ مشکل, یہ تکلیف برداشت ہے. قیامت کی مشکلیں برداشت نہیں. جو لوگ آخرت کو سمجھتے ہیں وہ دنیا میں ڈرتے ہیں, جو آخرت کو سمجھتے ہیں وہ دنیا میں ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی بغداد گئے 40 سکے سونے کے لے کر, چند دن میں ختم ہو گئے. فرماتے 20 سال میں بھوکا رہا. کتنے سال؟ 20 دن. 20 دن میں بھوکا رہا, مگر کسی کا چھینا نہیں, کسی سے مانگا نہیں, کہیں سود پر نہیں پیسے اٹھائے, ناجائز طریقے پر پیسے میں نے نہیں لیے. جب بھوک لگتی تھی تو سمندروں کے کنارے جاتا تھا, دریاؤں کے کنارے پہ جاتا تھا,
وہاں ہری ہری گھاسیں جو ہوتی تھی انہیں کھا لیا کرتا تھا، اس سے میں اپنی بھوک مٹایا کرتا تھا۔ یہ غوث پاک کی شان تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کے سوال کو جانتے ہیں، آخرت کی مشکلوں کو وہ جانتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں کون آئے گا، حشر میں کون آئے گا؟ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ ابھی تلاوت کی، سورہ النساء کی آیت نمبر 41۔ اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے محبوب یہ بتاؤ، جب قیامت کے دن ہر امت پر ہم ایک گواہ پیش کریں گے، اور تمہاری شان کیا ہوگی کہ جب ہم تم کو سب پر گواہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو منظر قیامت کا وہ کہتے ہیں قبر میں کون دیکھنے آنے والا ہے، حشر میں کون آئے گا دیکھنے۔ اگر قبر و حشر کا ڈر نہ ہوتا تو غوث پاک کے والد ایک سیب کھا لیتے، 12 سال اس کی بدلے میں مزدوری نہیں کرتے۔ اگر حشر کا سوال سخت نہ ہوتا، قبر کی منزلیں مشکل نہ ہوتی، تو سرکار غوث پاک 20 دن بھوکے نہ رہتے۔ بے شک بے شک۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سرکار غوث پاک کے بارے میں شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کعبے کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھے ہیں اور رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ عبد القادر کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ عبد القادر کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ عبد القادر کے گناہ معاف کر دے۔ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا بنا کر کے اٹھانا، تاکہ نیکوں کی نیکیاں دیکھ کر عبد القادر کو شرمندہ نہ ہونا۔ وہ غوث آدم اللہ اکبر مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، اچانک غوث پاک کا چہرہ لال ہو گیا، اپنے چادر میں یوں ہاتھ ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد چادر نکالی تو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بچے کچھ پوچھے نہیں، ڈر گئے۔ ہفتہ 15 دن کے بعد بزنس مین لوگوں کا ایک قافلہ حضرت غوث پاک کے مدرسے میں آیا۔ غوث پاک بھی مدرسہ چلاتے تھے۔ غوث پاک کے مدرسے میں آیا، بچوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہمیں غوث پاک سے ملنا ہے۔ بچوں نے کہا کیوں ملنا ہے، کیا کام ہے؟ بچے وہ سوال جواب کرتے ہیں، کیوں ملنا ہے، کس لیے ملنا ہے؟ کہنے لگے دیکھو ہم ہیرے کی تجارت کرتے ہیں، ہم سمندر کا سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی سمندر میں ڈوبنے والی تھی، ہم نے سمندر کے اندر زور سے بلند آواز سے پکارا اے شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرمائے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک نورانی ہاتھ سمندر میں ظاہر ہوا اور ہماری کشتی کی چلائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ونور الابصار وضیاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غوث پاک کی عظمتوں کو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ 20 دن تک بھوکے رہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو عالم حافظ نہیں بناتے، مدرسوں میں نہیں بھیجتے۔ ریزن کیا ذرا کیسے جیے گا، کیسے پلے گا، کیسے بڑھے گا۔ ایک طرف تو یہ بھی ہوتا ہے، دوسری طرف یہ بھی ٹینشن ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کار سے چلتے ہیں۔ غلط ہے نا بات کہہ رہا ہوں میں، بھئی پڑھو ایسا پڑھو اور اس طرح مسلک کی خدمت کرو کہ دنیا تمہیں ہر دن اپنے ہاں بلاتی رہے۔ دیکھو اب بنو تو ایسے، بزرگوں کے فیضان کے ساتھ چلو، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر جل کے کیا فائدہ ہے؟ اپنے اندر ہنر اور خوبی پیدا کر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو غوث پاک جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں مدرسے سے کھانا نہیں ملتا تھا، آپ کو خود اپنے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ 20 دن بھوکے رہے۔ کہتے کبھی کبھی اتنا بھوک سے تنگ آتا تھا میں مجاہد ریاضت میں کہ لوگ میں بے ہوش پڑ جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ میں مر گیا اور مجھے اٹھا کر تختے پر لٹا کر غسل دے دیتے تھے، کفن پہنانے کی تیاری کرتے تھے، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ غوث پاک فرماتے 40 سال تک عشاء کے وضو سے غوث پاک نے فجر کی نماز پڑھی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. سوتے نہیں تھے، اللہ کی عبادت میں تھے. تب موبائل نہیں تھا کہ فیس بک اور یوٹیوب پر تھے. کیوں؟ رات بھر میرے غوث پاک 3 قرآن روزانہ ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. زندگی کے ان پہلو کو بھی دیکھیں تو میں عرض کر رہا تھا غوث پاک کی طاقت کا عالم، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے جلا دیا. اور مقام یہ ملا کہ ان تاجروں نے، بزنس مینوں نے کہا کہ ہم سمندر میں ڈوب رہے تھے، ہم نے یا غوث المدد پکارا، ایک نورانی ہاتھ سمندر میں آیا، ہماری کشتی کو کھینچ کر اس نے کنارے پہ لگا دیا. سبحان اللہ. بیٹھے ہیں بغداد میں، سمندر میں مرید ڈوب رہا ہے، غوث پاک نے ہاتھ ڈالا، بچا دیا. میرے غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو، مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچوں گا. بتاؤ آج ہم خوش نصیب ہیں نا کہ ہم نے مجلس لائی. وہ لوگ تھے قبر کے سوال سے ڈرتے تھے، حشر کے سوال سے ڈرتے تھے. ایسا نہیں کہ قیامت میں کچھ نہیں دکھے گا، ہر امت پر گواہ ہوں گے. جو زبان نہ چپڑ چپڑ کرتی ہے یہ قیامت میں بھی جھوٹ بولے گی. اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھا؟ نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، کسی نے بتایا نہیں. اللہ پوچھے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا، کفر کیوں کیا، حرام کیوں کیا؟ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں، مولانا عبدالرازق صاحب نے کبھی نہیں سمجھایا. یہ زبان وہاں بھی چلے گی چکر بڑھ. سارے انبیاء کی امتیں انکار کریں گی. اللہ ہر نبی کو پیش کرے گا، سارے نبی کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرا دین سب تک پہنچایا ہے. سب کہیں گے نہیں 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 کسی نے نہیں پہنچایا. وہ لوگ کہیں گے اچھا اتنے میں امت محمدیہ گواہی کے لیے آئے گی. یہ نبی امت محمدیہ کو گواہ کے لیے پیش کریں گے، امت محمدیہ گواہ بنے گی. اے اللہ تیرے انبیاء سچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دین انہوں نے پہنچایا ہے. اب وہ سارے لوگ کہیں گے اچھا ہم پہلے مر گئے تم بعد میں آئے، تم کو کیسے پتا؟ اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ عَلَىٰ شَهِيدًا. اے محبوب تیری شان کیا ہوگی جب ہم ان سب پر تم کو گواہ لیں. اب نبی کریم گواہی دیں گے، ہمارے نبی ڈگری ہو جائے گی. اس دن آدمی جھوٹ بولنا چاہے گا، بکواس کرنا چاہے گا. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. زبان بند کر دی جائے گی، تمہارے ہمارے ہاتھ بتائیں گے کہ کیا کیا ہے، پیر بتائیں گے، گواہی دیں گے کہ کیا کیا ہے. آدمی کتنا جھوٹ بولنا چاہے گا نہیں بول سکتا، سارے راستے بند. اللہ فرماتا یہ قرآن پاک کا 5واں پارہ سورہ النساء آیت نمبر 42 ہے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سارے کافر قیامت کے دن تمنا کریں گے. جھوٹ بول رہے تھے پکڑے گئے، منہ پر مہر لگ گئی. سارے کافر تمنا کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی وہ بھی تمنا کریں گے. کافر رسول کے نافرمان قیامت کے دن کہیں گے اے کاش ہم مٹی میں دفن ہو گئے ہوتے، برابر ہو گئے ہوتے، دوبارہ زندہ نہ ہوتے. آج پکڑے جا رہے ہیں. سوچو قیامت کا سوال بڑا سخت ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے کاش، پرندے کو دیکھا، ایک پرندہ چڑیا اڑ رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کاش میں پرندہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ پرندوں سے سوال قبر میں بھی نہیں ہوگا، حشر میں بھی نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق جن کے بارے میرے نبی کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان پورے دنیا والوں کے ایمان سے تولو گے تو ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہے. میرے نبی نے کہا ابو بکر جنت میں ہے، مگر وہ ابو بکر چڑیے کو دیکھ کر قبر اور حشر کے عذاب سے ڈر کر کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا. حضرت عمر کہتے ہیں کاش میں ایک بکری کا بچہ ہوتا، میرے گھر والے ذبح کر کے جانوروں مہمانوں کو کھلا دیتے، کم سے کم قبر میں مجھ سے پوچھا تو نہیں جاتا، حشر میں مجھے حساب تو نہیں دینا پڑتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا، لوگ کاٹ کر جلا دیتے، کم سے کم مجھ سے سوال تو نہیں ہوتا. حضرت سیدنا طلحہ و زبیر کہتے ہیں کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کاش میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہ جاتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کاش میں بھولی بسری ہو جاتی، کوئی مجھے جانتا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنتی ہونے کا یقین ہے، بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے. سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں غوث پاک کی زندگی کو دیکھو. قیامت کے دن
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کاش ہم پیدا نہ ہوتے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم اس دنیا میں جینے کے لائق ہیں؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اسے خدا کی دی ہوئی ہواؤں میں سانس لینے کا حق نہیں ہے، اسے روزی کھانے کا حق نہیں ہے، زمین پر چلنا بوجھ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا، وقت نہیں، ورنہ ان کی قربانیاں بتاتا میں. آج ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کتنی مشکلوں سے اسلام ہم تک پہنچایا ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یہ جنتی ہیں، مگر یہ قبر کے حساب سے ڈر رہے ہیں، قیامت کے حساب سے ڈر رہے ہیں. کہتے ہم پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا. آج ہم پیدا کیا ہوئے ہیں، لے برتھ ڈے آیا تو یا اللہ وہ کینڈل، وہ پارٹیاں، وہ یہ وہ پاپ، وہ میوزک، وہ ناچ گانے ہنگامے، ایسا لگتا ہے اس نے پیدا کر کے دنیا پہ احسان کر دیا. کیا کیا ہے پیدا ہو کر؟ کیا کیا؟ ذرا اپنی پیدائش پر غور کر لیں ہم، اور ان بزرگوں اللہ والوں صحابہ کی زندگی سے سبق سیکھیں. مسلمانوں، غوث بھائی الحمدللہ یہ علماء سے محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ جماعت کے لوگ ہیں، مل جل کر کے اس مسجد کو اور تمام مسجد کے ذمہ داروں کو یاد رہے. ہمارے یہاں تصور یہ ہے جماعت کا مسئلہ، مگر میں یہ کہوں گا شریعت سب سے پہلے ہے، اسلام سب سے پہلے ہے. میں، میرا گھر، میری اولاد، میری رشتے دار، میرے دوست، میری جماعت، میرے خاندان، یہ سب بعد میں، پہلے اللہ اور اس کے رسول. اس لیے اے میرے نوجوانوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اے جماعت کے نوجوانوں، تمہاری جرأت و ہمت ہونی چاہیے. تمہیں اللہ نے طاقت قوت دی ہے تاکہ شریعت کے مسائل کو آگے بڑھاؤ. ان بچوں کو، گاؤں کے، اپنے شہر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو دین سکھاؤ. دین سے وہ قریب ہوں گے، شرک و کفر سے بچیں گے. اللہ سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے. استغفر